چھوڑ دیا. جنرل الیکشن کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں اور ضمنی انتخابات میں اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیمانڈ جو ہے زور شور سے اب کرنی چاہیے کمیشن کے لیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟ رانا صاحب دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا. کمیشن تو بن چکا ہے اور اب کمیشن کی پروسیڈنگ تو جلدی شروع ہو جانا چاہیے، اس کے ٹی او آرز بن جانے چاہیے. اور آپ نے دیکھ ہی دیا کہ یہ جو الیکشن تھا اس میں ہم لوگوں نے اپنی ووٹ کا اور بیلٹ باکس کا چوکیدارہ پورا کیا، اور اس دفعہ پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ جو تھی وہ نظر نہیں آئی، کیونکہ آلریڈی مارکیٹ میں اس کے خلاف بہت زیادہ سینٹیمنٹ تھا. اور اب آپ کو یہ ڈفرینس کا اندازہ ہو گیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں وقت اور ملتا تو یہ رزلٹ ہمارا اور بھی بہتر ہوتا ہے. ران صاحب آپ نے کہا کہ چوکیدارہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی سیٹیں ملی. دھاندلی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی تھی، اس وجہ سے آپ نے چوکیدارہ کیا، آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا جا سکتا تھا مسلم لیگ نون کا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے یہ ایک بڑا انٹینس سبجیکٹ ہے جو فوج میں تو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور ویسے بھی سول لائف کے اندر بھی جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ بھی مارکیٹنگ سائیکولوجی پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہمارے خلاف کرپشن کا چوری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، جو نہ آج تک ان کو ملی ہے اور نہ انشاءاللہ ملے گی، وہ بہت نیگیٹو گیا. اور جتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا گیا کہ پتہ نہیں پاکستان رک گیا، یہاں پہ ٹیبل کے اوپر سونے کے ڈلے پڑے تھے جو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو وہ جو ایک اس طرح کی فضا پیدا کی گئی، وہ ظاہر ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے اوپر فوکس تھی. اسی طرح سے بہت سارے فوجی جنرل جو ڈیفنس اینالسٹ کے محروب پہن کے ٹی وی کے اوپر آتے تھے، وہ صرف ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ اس کا ہمیں یقیناً نقصان ہوا. جی، اس کا ہمیں بے انتہا نقصان ہوا جی جنرل الیکشن میں. جی. رانا صاحب